مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مصنف شریف ہے، جس کو مصنف مانوی کہا جاتا ہے، اس کتاب پر محققین نے بھی توجہ کی ہے، صوفیاء کرام نے بھی توجہ کی ہے، جدید اور قدیم زمانے میں اس کو پڑھا گیا ہے، اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، اس کی شرح کی گئی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں نے حال ہی میں اس کا مطالعہ شروع کیا اور اس پر جب غور کرنا شروع کیا تو مجھے ان کے اسلوب کی چند خوبیاں معلوم ہوئیں۔ ان کے اسلوب میں ایک تو یہ بات ظاہر ہے کہ ان کا کتاب و سنت پر مطالعہ بہت عظیم ہے، اور وہ صحیح وقت پر اور صحیح جگہ آیت اور حدیث شریف پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات، زبان و بیان پر ان کو عجیب قدرت ہے، الفاظ کا انتخاب اور اس کے زیر بم کو وہ ایسا سنبھالتے ہیں کہ دل کے اندر وہ اسلوب اور وہ الفاظ اثر کرتے چلے جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے ان کے اسلوب میں کہ وہ اس کائنات میں ہونے والے واقعات کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں، اور ان کا ایک بڑی عمیق نظر سے تجزیہ کرتے ہیں، اور تجزیہ کرتے وقت اپنی فلسفہ حیات کو وہ پیش کرتے ہیں، اور ہر جزئیے کے ہر پہلو پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے تمام پہلو عیاں ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز کیا ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ وہ بہت بڑے فلسفی بھی ہیں، اور انہوں نے فطرت کو اور قدرت کے مظاہر کو بڑی گہرائی سے دیکھا ہے۔ ہم آگے چل کر جب مصنف شریف کے مختلف واقعات پر نظر ڈالیں گے اور ان کے تعلق سے امام رومی نے جو نتائج اخذ کیے ہیں ان کی ہم تفصیل کریں گے، تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ عارف رومی کی نظر جو ہے وہ بہت گہری ہے، وہ ہر واقعے کو بہت سے پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک واقعے کو اس پہلو سے بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کی نفسیات سے اس کا کیا تعلق ہے، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اس کا کیا تعلق ہے، سماجی زندگی سے اس واقعے کا کیا تعلق ہے، تاریخ سے اس کا کیا تعلق ہے، صفائے نفس سے اس کا کیا تعلق ہے، اور اس واقعے کا عبرت و آگہی سے کیا تعلق ہے۔ شاید یہ پہلی کتاب ہوگی مثنوی شریف میرے مطالعے کے اعتبار سے، کیونکہ میں نے تقریباً دنیا کے ہر بڑے شخص کی کتاب کو پڑھا ہے، اس کو اسلوب کو دیکھا ہے الحمدللہ۔ جامعیت، نتائج کا اخذ کرنا اور جزیات کے فلسفے کو سمجھنا، اور پھر ہر چیز کی تفصیل کرنا، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور یہ بدرجہ اعظم اور بہت اونچے اسلوب اور صاف اور پاک اسلوب کے ذریعے عارف رومی کی اس تصنیف مصنوی مانوی میں ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ایسی شخصیتیں کم ہوتی ہیں کہ جن کی تحریر میں اتنے پہلو ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء العلوم اور عارف رومی کی مصنوی مانوی، ان دو کتابوں کے مقابلے میں دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو قرآن و حدیث کی صحیح نمائندگی کرتی ہو اور زندگی کے فلسفے کو سمجھاتی ہو
اور چشم دروں جس کو ہم پانچویں آنکھ کہتے ہیں یا ماتھے کی آنکھ کہتے ہیں یا عقل کی آنکھ کہتے ہیں، چشم دروں یا دل بینا کے سامنے عبرت کا ایک عظیم ریگزار پیش کرتی ہے۔ یہ عارف رومی کی خاصیت ہے کہ ہر واقعے کو بیان کر کے اس کے مختلف پہلوؤں سے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، کیونکہ عارف رومی ان کی کتاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں، ناقد بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، اور جس کو ہم کہنا چاہیے کہ ان کے پاس ایک دل بینا اور فکر و آگہی کا وہ سمندر ہے کہ جو شاید کم ہی لوگوں کی دنیا میں نصیب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وقت نے ساتھ دیا تو عارف رومی کی کتاب کے کچھ حصوں کی ہم شرح کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔